وجہ سے ہماری یہ ذمہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع سے صحابہ کرام کو واضح و نصیحت کرتے ہیں، توحید کی تعلیم دیتے ہیں، انسانوں کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہیں، خواتین کے مقام کو واضح کرتے ہیں، بچوں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین اور وصیت کرتے ہیں، اس موقع پر بھی صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ آج ہمارے بعض واعظین کے ایک ایک ویڈیو کے ویوز پر اس سے زیادہ تعداد ہوتی ہے، اور ہم اس کو حق کا معیار سمجھتے ہیں۔ حق کا معیار یہ نہیں ہے، حق کا معیار یہ ہے کہ ایک انسان قرآن و سنت کی تعلیم دینے والا، ایک شخص اور ایک فرد قرآن و سنت کے مطابق چلنے والا، ایک شخص جو کسی کی ملامت سے نہ ڈرتا ہو بلکہ قرآن و سنت کی حقیقی ترجمانی کرتا ہو، ایک فرد جو قرآن و سنت کے سارے مفاہیم کو واضح کرنے کا ہنر رکھتا ہو، اس ایک شخص کو بھی اسلام امت کے لقب سے ملقب کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تعداد اور بھیڑ پر نہ جائیں، کثرت پر نہ جائیں، یہ نہ دیکھیں کہ کس کو کون سنتا ہے، بلکہ معیار قائم کیا جائے قرآن و سنت کی بنیادوں پر، معیار قائم کیا جائے فہم صحابہ کی بنیادوں پر، معیار قائم کیا جائے قرآن مجید کو اور سنت رسول کو اس طریقے پر سمجھنے پر جو طریقہ صحابہ کرام نے اختیار کیا، تابعین عظام نے اس کو برتا، محدثین کرام نے ساری کی ساری قربانیاں دے کر کے، بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے، حکام وقت کی سزاؤں کو برداشت کیا، صبر و تحمل سے کام لیا، لیکن اس کے باوجود ان کے قدم ڈگمگائے نہیں، متزلزل نہیں ہوئے، بلکہ وہ اسلام کی راہ پر جمے رہے، استقامت اختیار کی، صبر و تحمل سے کام لیا اور صحیح انداز سے اسلام کی ترجمانی کرتے رہے۔ تو حق کا معیار یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگی اور ان کے وطیرے کا مطالعہ کریں۔ حق کا معیار یہ ہے کہ ہم اسلاف کی زندگیوں سے کا مطالعہ کر کے اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، علم والے، اہل علم والے، ان کے مکمل فضائل اور درجات ہیں۔ رب کائنات فرماتا ہے هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے لوگو کیا جاننے والے، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ آج کے دور کے فتنوں میں ان واعظین کا فتنہ، ان برادرز کا فتنہ، ان انجینئرز کا فتنہ، ان ایڈوکیٹس کا فتنہ، جن لوگوں نے مسند افتاء پر سنبھال کر کے، مسند افتاء پر بیٹھ کر کے دنیا کے سامنے سوال و جواب کا سیشن بھی شروع کیا، فتوے بھی دیتے رہے، اور اسکرین کے مولوی بن کر کے ممبر و محراب کو ویران کر دیا۔ یہ اس دور کے عظیم فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ جن لوگوں کو نہ علماء کرام سے رجوع کرنے سے کوئی سروکار، جن لوگوں کو اسلاف امت کے فہم اور اسلاف امت کے طرز استدلال سے کوئی سروکار نہیں، یہی سبب ہے کہ جب یہ مسند افتاء پر بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھار ایسے جوابات دیتے ہیں جو جواب اس اسلاف امت کے عقائد سے، ہمارے منہج سے صریح طور پر ٹکراؤ پیدا کرتا ہے، اور ہمارا نوجوان اتنا دیوانہ ہے کہ ان کی بات کو حرف آخر سمجھ کر کے علماء کرام اگر ان کی اصلاح کی بات کریں تو اس کی توجیہ و تعویل کی جائے، ان کی مخالفت کی جائے، علماء کرام پر لعن طعن کیا جائے۔ یہ موجودہ دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر سنجیدگی پیدا کریں، اہل علم سے جڑنے کا جذبہ پیدا کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علماء کرام کے مقام کو سمجھیں، ان کی عظمت کو سمجھیں، ان کی اہمیت کو سمجھیں، اور ان سے رجوع کر کے دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا میں اس اجلاس سے اسی چیز میں آپ کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ اہل علم کے مقام کو سمجھا جائے۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین
فانظروا عمن تأخذون دینکم، سن لو یہ دین تمہارے لیے، یہ علم تمہارے لیے دین کی حیثیت رکھتا ہے، لہذا تم اس بات پر غور و تدبر کر لو کہ کن لوگوں سے علم حاصل کرتے ہو، کن لوگوں کے ذاب جا کر کے زانوئے تلمس طے کرتے ہو، کن لوگوں سے سوال و جواب کرتے ہو، کن لوگوں سے مسائل کا حل تلاش کرتے ہو۔ یہ صحیح مسلم کے مقدمے کی عبارت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ عَمَّنْ يُخَالِلْ، ترمذی کی اور ابو داؤد کی صحیح سند کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اے لوگو سمجھ لو کہ ہر انسان اپنے دین اور اپنے معاملات میں اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے طریقے پر ہوتا ہے، جن سے محبت کا اظہار کرتا ہے ان کے طریقے پر ہوتا ہے۔ انسان کتنا بھی عظیم دماغ رکھ لے، کتنی بھی عظیم عقل و شعور رکھ لے، لیکن صحبت کا اثر اس کے اوپر یقیناً پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ غور کر لیا کرو کہ کن لوگوں سے تم دوستی کرتے ہو، کن لوگوں سے قربت اختیار کرتے ہو، کن لوگوں سے دینی امور میں رجوع کرتے ہو، کون سے معاملات کن کے ساتھ بیٹھ کر کے حل کرتے ہو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس کو طے کر لیا جائے۔ اور آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم